کو بھیجا تاکہ میں اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر سکوں اور وہ میرے بندے جو دوزخ کی طرف جا رہے ہوں ان کو جنت کی طرف بھیج سکوں۔ خالق عالم ازل کی طرف سے ماہ رمضان ایک تحفہ تھا جو کہ آج یقیناً ہم سے یقیناً ودا ہو رہا ہے اور جا رہا ہے۔ کل کا دن انشاءاللہ یکم شوال المکرم کا دن ہوگا اور یکم شوال المکرم کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ خالق عالم ازل نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ بہت ہی زیادہ انتہائی مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے سامراج کوششیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان خصوصاً اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کو مسلمانوں سے ایک علیحدہ کرنے کی سازشیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے اہل تشیع کو علیحدہ کیا جا سکے۔ بہت سی عیدیں ہیں یقیناً سال میں، 13 رجب بھی عید ہے، 20 جمادی الثانی بھی عید ہے، 3 شعبان بھی عید ہے، 15 شعبان بھی عید ہے، لیکن وہ فقط ہماری عیدیں ہیں جو فقط ہم مناتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ تمام مسلمان مل کر مناتے ہیں، اس میں تمام مسلمان شامل ہوتے ہیں، لیکن سامراج کی سازشوں نے اس دن بھی جو ہے اس دن کو بھی بخشا نہیں ہے، خصوصاً اہل تشیع کے لیے اور اہل تشیع حضرات کے اندر، کیونکہ محبت اہل بیت تمام مسالک سے زیادہ ہے۔ اتنی کوئی بھی سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جتنی محبت اہل تشیع حضرات کرتے ہیں اہل بیت سے اتنی محبت کوئی نہیں کرتا، اور محبت سے بڑھ کر اہل تشیع حضرات مودت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ تو اس مودت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامراج سازشیں کر رہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے اب سامراج کیا کہتا ہے۔ سامراج کہتا ہے کہ عید الفطر کو نہ مناؤ، عید الفطر کے دن سوگ کرو، ہماری یہ کوئی عید نہیں ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ مولا علی علیہ السلام کا 10واں ہے، شہادت ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی، 21 کو شہادت ہوئی ہے، 19 کو ضرب لگی ہے، آپ عید منا رہے ہیں، مولا کا 10واں ہے۔ پھر جب عید الاضحیٰ آتی ہے، نا کیوں عید منا رہے ہو بھائی، جناب مسلم کی شہادت گزری ہے، جناب مسلم کی شہادت جوڑی کی شہادت ہے، آپ عید منا رہے ہو، یہ کیسی آپ عید منا رہے ہو؟ اگر آپ عید منا رہے ہو تو آپ کی جو ہے وہ آپ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ تو اہل بیت سے محبت ہی نہیں کرتے ہو، کہاں گئی آپ کی اہل بیت سے محبت؟ آپ دیکھیں گے کیسے جملے ہیں جو انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، اور یہ مطلب یہ عام لوگ تو عام لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ عید منائی جائے، اور مولا علیہ السلام کا 10واں ہو رہا ہے، مولا کی شہادت گزری ہوئی ہے، بی بی زینب السلام علیہ یتیم ہوئی ہیں اور آپ عید کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب مسلم کی شہادت کا دن ہے یہ آپ عید کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے بہت بڑی سازش ہے خصوصاً اہل تشیع کے خلاف۔ ایک صلوات پڑھ لیں اب میں آپ کو بس 2 جملے بتاتا ہوں کہ یہ سازش دیکھیں، سازش کرنے والے نے سازش کیسے کی ہے، کیسے عقل استعمال کی ہے اس نے، اور اہل تشیع کو کس حد تک وہ کہہ رہا ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ کالے کپڑے پہننے چاہیے۔ یہ جو 10ویں میں چلا ہے 10ویں والا یہ بھی چلا ہے کہ چند دنوں میں بالکل نکال دیا ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ سسٹم چلا ہے۔ اب دیکھیں 13 رجب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑی خوشی کا دن ہے مومنین کے لیے۔ 2 دن کے بعد ایک دن گزرتا ہے 14-15 کو بی بی کی شہادت ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے دیکھیں، آپ اگر اندازہ لگائیں کہ ربیع الاول 9 ربیع الاول، آپ دیکھیں کیسے مطلب تضاد کیسے ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ ایک مثلا مولا علی علیہ السلام کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اہمیت، باقی 11 امام کہاں ہیں؟
باقی 11 اماموں کی شہادتیں بھی تو ہوئی ہیں، سارے امام شہید ہوئے ہیں نا، کوئی ایسا امام جو نہیں ہے جو شہید نہ ہو، سارے امام شہید ہوئے ہیں، اور سارے اماموں جتنے بھی امام ہیں ہمارے لیے سارے امام جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن مولا علیہ السلام کا رتبہ یقیناً سب سے الگ ہے، لیکن باقی بھی تو امام ہیں، باقیوں کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے امام، اور باقیوں کو بھی عظمت و سر بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے، سب کو امامت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ 8 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن علیہ السلام کی، 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو عید منائی جا رہی ہے، عید شجاع۔ اب دیکھیں، اب یہ 10واں نہیں ہے، یہ تو دوسرا ہے، یہ تو دوسرا ہے۔ اب کہاں، اب دیکھیں اس عید پہ ہم کیا کرتے ہیں، عید الفطر پہ کیا ہوتا ہے، عید الفطر پہ یہی ہوتا ہے، عید پڑھنے آ جاتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، عید نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، اچھا کھانا بنا کے کھا لیتے ہیں، اس دن فطرانہ دے دیتے ہیں، یہی عید ہے، اس کے علاوہ کیا عید ہے، یہی عید ہے نا۔ لیکن 9 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، ڈھول والے بلائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قصیدہ خوان بلائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے 9 ربیع الاول کو۔ لیکن اس عید پہ جو سادہ، جو ایک معصومین کا طریقہ ہے عید منانے کا، نماز پڑھنا، عید کی نماز پڑھنا معصومین کا طریقہ ہے، اچھا لباس پہننا اور اچھا لباس پہننے کا حکم دینا، یہ معصومین کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقی جو ہم کرتے ہیں مسلمانوں کو عید مبارک کہنا، یہ معصومین کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو فطرانہ دینا، یعنی فطرانہ اگر باقی عیدوں پہ ہم صدقات نکال دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، کسی مسلمان مومن کو کھانا کھلا دیتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں، آج ہم نے کنڈے بنائے ہیں، یہ سارے کنڈے وغیرہ جو ہیں یہ مطلب مومنین کی دعوت ہے نا، مومنین کی دعوت کرتے ہیں، خوشی کے دن ہے، مومنین کو گھر بلاتے ہیں۔ تو اس عید پہ بھی یہی ہوتا ہے، گھر میں اچھا کھانا بنا لیتے ہیں، پڑوسیوں کو بھیج دیتے ہیں، باقی پڑوسیوں کے گھر سے ہمارے گھر کھانا آ جاتا ہے، یہی طریقہ ہے عید میں، اور یہ تو معصومین کا طریقہ ہے عید منانے کا۔ لیکن اس جو معصومین کا طریقہ ہے اس کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ منع کیا جا رہا ہے کہ اس طریقوں کو نہ اپناؤ۔ لیکن جیسے ہی وہ، اب دیکھیں 8 ربیع الاول شہادت گزری امام کی، 9 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے، وہ طریقہ کار جو شاید معصومین نے نہ بتایا ہو وہ ہم نے خود بنایا ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ عبادت ہے، جشن کرانا، قصیدے پڑھانا سارا کچھ عبادت ہے، لیکن جشن تو ہے نا، عید تو ہے نا۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ 25 رجب المرجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، مظلوم ترین ہے امام ہے یہ، ہمارے اماموں میں سے مظلوم ترین امام، اور کیسی دردناک شہادت ہے، یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کیسی دردناک شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ 25 گزرتی ہے، 25 26 27 28 29، کبھی 29 30 ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، آگے یکم شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان، 3 شعبان کو جشن منایا جا رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 10واں ہے، 3 شعبان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 10واں، اس کے بعد 4 شعبان، یہ دیکھیں کیسے جشن منایا جا رہا ہے کہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ 3 شعبان کا جشن ہمارے مومنین کیسا مناتے ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہے، ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اب وہاں کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہمارے اس امام کی شہادت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، نہ مناؤ بھائی جشن، وہاں پہ منع کرو نا کہ جشن نہ مناؤ، امام کا 10واں چل رہا ہے، امام کا دوسرا چل رہا ہے، آپ جشن منا رہے ہیں، لیکن وہ عیدیں جو تمام مسلمان مل کر کرتے ہیں، جس میں تمام مسلمان شامل ہوتے ہیں، اس سے اہل تشیع کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ عید نہ کرو، اس عید، یہ عید اگر آپ کریں گے تو اس عید پہ آپ کو گناہ ملے گا، شہادت ہے مولا کی شہادت گزری ہوئی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں، یا تو پھر یہ ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے کہ یہ عید نہ مناؤ، اس کو چاہیے کہ پہلے سارا پلان مکمل کرے اپنا، جتنے بھی عیدیں ہیں، یہ تو عیدیں اللہ نے بنائی ہیں، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ذُخْرًا وَلِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَكَرَامَةً وَمَزِيدًا۔ اب دیکھیں یہ دن وہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن وہ ہیں کہ جس دن میں نے محمد و آل محمد کی کرامت میں، شرافت میں، عزت میں مزید اضافہ کیا ہے، یہ وہ دن ہیں، اور اس دن کو کیا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، خصوصاً شیعہ کے لیے کہا جا رہا ہے اس دن کو نہ مناؤ، لیکن نہیں ایسا، لیکن جو شریعت کے دائرے میں رہ کر عیدوں کو منانا چاہیے، کوئی بھی عید ہے
چاہے وہ 13 رجب ہو، 3 شعبان ہو، 15 شعبان ہو، سال میں کوئی عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کے منانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ عید پڑھ کے گھر جائیں اور گھر جا کر مطلب وہ کام شروع کر دیں جو شریعت نے منع کیے ہیں۔ یہ تو عید الفطر پہ مناسب نہیں ہے، یہ تو عید الاضحیٰ پہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کام کریں جس کو شریعت نے جس کا حکم دیا ہے۔ فطرانہ نکالیں اپنا، اچھے سے اچھا لباس پہنے، نیا نہیں خریدا ہے وہ لباس پہنے جو گھر میں سب سے اچھے لباسوں میں سے اچھا لباس ہے۔ مسلمانوں کو جب ملے، کوئی بھی مسلمان آپ کو ملے، وہ عید مبارک آپ کو بعد میں کہے، پہلے آپ اس کو عید مبارک کہیں۔ گلے ملے مسلمانوں سے، یہ سارے سنت طریقے ہیں۔ یہ عید سے ہٹ کر بھی ہے کہ کسی مسلمان کو، جب کوئی مسلمان، معصوم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گلے ملتا ہے اور گلے ملتا ہے اس کے سینہ دوسرے مسلمان کے سینہ سے ٹکراتا ہے، جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، معصومین کا طریقہ کار ہے۔ تو اس حوالے سے خصوصاً کوشش کیجئے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کا مائنڈ خراب کر رہا ہے، اس کو یہ جواب عنایت کریں، جناب یہ عیدیں اللہ نے بنائی ہیں اور مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ یہ عیدیں ہیں، تو اس دن اب وہ واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو، امام علی بن رضا علیہ السلام کا ایک صلوات پڑھنے پر جب مامون نے کہا تھا کہ مولا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عید جو ہے وہ آپ پڑھائیں، تو اب پھر کیا ہوا، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ علی بن رضا علیہ السلام والی مشہد، والی دوس آ رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، تو لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ گھروں سے نکلا۔ اتنی آج تک مامون نے عوام نہیں دیکھی تھی گھروں سے نکلتے ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کوئی ایسے علامہ صاحب آ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑے جید علماء میں سے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس عید وہ پڑھائیں گے، تو یقیناً جتنی تعداد میرے لیے ہونی تھی اس سے بڑھ کر لوگ جو ہے وہ جو نہیں آنا چاہتے وہ، کیونکہ ہم بھی جائیں گے، مثلا شہنشاہ نقوی صاحب آ جائیں تو اب لوگ کہیں گے بھائی ہم تو جائیں گے شہنشاہ نقوی صاحب کے پیچھے عید پڑھیں گے۔ یہ طریقہ کار، جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے عید پڑھانی ہے، اور پھر کیا ہوا اس دن، مامون نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے قیمتی ترین لباس زیب تن کیا، ایسا خوبصورت لباس آج تک کسی نہیں دیکھا تھا۔ اس بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ لباس بھی جنت سے آئے ہوا لباس تھا۔ امام علیہ السلام نے زیب تن کیا، جیسے عید پڑھنے کے مستحبات ہیں، گھر سے نکلو تو پا برہنہ نکلو، یعنی کہ یہ مستحب ہے، سنت ہے کہ جب عید پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو پا برہنہ جائیں، یعنی کہ آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہونی چاہیے۔ رستے میں جاتے ہوئے جتنے افراد ملے ان کو سلام کریں، اور ایک جس رستے سے جائیں اس رستے سے واپس نہ آئیں، دوسرے رستے سے واپس آئیں، تاکہ اور جو مسلمان ملے ان کو بھی آپ سلام کریں۔ یہ ایک سنت طریقے ہیں عید پڑھنے کے۔ یہ چیزیں جو ہیں جب مامون نے دیکھی تو اس نے پھر امام علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ عید نہ پڑھائیں اور بلکہ کوئی اور جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ عید پڑھائے گا۔ تو یہ معصومین کا طریقہ کار رہا ہے کہ عید والے دن معصومین خود اچھا لباس زیب تن کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے کہ آج عید کا دن ہے، آج ہماری کرامت و شرافت میں اضافہ ہوا ہے، آپ عید منائیں، اس دن خوشی کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں۔ تو کوشش کریں کہ عید کے دن جو ہے وہ اچھے سے اچھا لباس پہنا جائے، اچھے سے اچھے جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ کھانا، جتنی توفیق حسب توفیق ہو گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بنایا جائے، اور تمام مسلمانوں کو، کوئی بھی مسلمان ملے اس کو جو ہے وہ عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ اور عید کی مبارکباد ہم کیوں نہ دیں؟ عید کا مطلب ہی پلٹنا ہے، یعنی کہ پہلے جب بچپن انسان کا بچپن ہوتا ہے تو خطائیں لکھی نہیں جاتی۔ اگر انسان کوئی نیک کام کرتا ہے بالغ ہونے تک تو وہ نیک کام والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ جیسے ہی ہماری عمر جو ہے وہ بلوغت کی حد تک پہنچتی ہے اس کے بعد ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں جو ہے وہ لکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یہ دن جب رمضان المبارک گزرتا ہے تو یکم شوال المکرم آتا ہے، تو یہ دن اللہ کہتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس دن میں نے مسلمانوں کو واپس پلٹا دیا ہے۔ کیسے پلٹا دیا ہے؟ یعنی وہی بچپن کی طرف پلٹا دیا ہے، جب وہی دن آپ کا آ گیا ہے جس دن آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں تھیں۔
یہ خالق لم یزل کی طرف سے ایک تحفہ ہے. عید کو جو ہے وہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا چاہیے. بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.